اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جميعا افأنت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین وما كان لنفس ان تؤمن الا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الآیات والنذر عن قوم لا يؤمنون۔ اور اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ سب مومن بن جائیں؟ اور کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر مومن بن جائے۔ اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان پر گندگی مسلط کر دیتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ نظر دوڑاؤ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن ان لوگوں کو ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے روئے زمین میں آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیاں اور آگاہ کرنے والے پیغمبر کچھ بھی کارکرد نہیں، کچھ بھی کارآمد نہیں ہوتے۔ سورہ یونس کی 99، 100 اور 101 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری دنیا میں بچنے والے لوگوں کو مسلمان بنا دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ دنیا کا جو سارا نظام چل رہا ہے وہ ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا ہے، کس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دینا ہے، کس کو بیٹا ہی بیٹا دینا ہے، کس کو بیٹیاں اور کس کو بیٹا سب دینا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دینا ہے، کسی کو دولت دینی ہے، کسی کو دولت سے محروم کر دینا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ دونوں آنکھ عطا فرماتے تھے، کسی کو ایک آنکھ بھی عطا نہیں کرتے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ سے محروم کر دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیر سے محروم کر دیا ہے، کسی کو دونوں پیروں سے محروم کر دیا ہے۔ کسی انسان کو اس بات پر دخل دینے کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو یہ کیوں دیا، فلاں کو یہ کیوں دیا، فلاں کو مالدار کیوں بنایا، فلاں کو غریب کیوں بنایا۔ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سارا نظام حکمت کے تحت چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو دنیا کے اندر سارے انسانوں کو مومن بنا دیتے، لیکن دیکھیے ایک موٹی بات، اگر سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ مومن بنا دیتے تو پھر یہ کفر کی قباحت، کفر کی برائی ہمارے دلوں کے اندر کس طرح پیدا ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ رات بنائی ہے تو اس کے مقابلے میں جن کو بنایا ہے، عورت بنائی ہے تو اللہ نے اس کے مقابلے میں مرد کو بنایا ہے۔ ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کفر کو پیدا کیا، اس کے مقابلے میں ایمان کو پیدا کیا، تاکہ کفر کو دیکھ کر ایمان والا ایمان کی اہمیت کو سمجھے اور کفر کی قباحت کو سمجھے۔ تو ساری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق چل رہا ہے۔ اب دیکھیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مچھر بنانے میں کیا حکمت ہے، مکھی بنانے میں کیا حکمت ہے، خنزیر بنانے میں کیا حکمت ہے، کتے کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ ہم جیسا کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے بنانے میں کیا حکمت ہے، وہ بھی یہی پوچھتے اللہ سے انسان کے بنانے میں کیا حکمت ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا، یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھ کو نہیں معلوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ چھپکلی کے بنانے میں کیا حکمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھپکلی بھی یہی پوچھتی ہے کہ یا اللہ موسیٰ کو آپ نے کیوں پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے بنانے میں کیا حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، مکھی دیکھیے انسان کو پریشان کرتی ہے، مچھر انسان کو پریشان کرتا ہے،
ان چیزوں کے بنانے میں کیا حکمت اللہ کو معلوم ہے۔ مکھی بنانے میں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، کتا بنانے میں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، سانپ بچھو بنانے میں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ہر چیز کے بنانے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہماری سمجھ میں، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اسی طریقے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، ان 5 وقت کی نمازوں میں 3 وقت میں زور سے امام قرات کرتا ہے، مغرب عشاء فجر، اور 2 وقتوں میں آہستہ قرات کرتا ہے۔ اب یہ کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 وقتوں میں تو زور سے قرات کرنے کا حکم دیا اور 2 وقتوں میں آہستہ قرات کرنے کا حکم دیا، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو یہ دیکھیں، ہم کو آپ کو کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ فجر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں زور سے قرات کرنے کا حکم دیا، مغرب میں کیوں زور سے قرات کرنے کا حکم دیا، عشاء میں کیوں زور سے قرات کرنے کا حکم دیا، ظہر عصر میں سری قرات کرنے کی کیوں اجازت دی؟ تو دیکھیں اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ 5 وقت کی نماز کیوں فرض ہوئی؟ اسی طریقے سے 5 وقت کی نمازوں میں کسی میں 4 رکعت، کسی میں 3 رکعت، کسی میں 2 رکعت، یہ کیوں فرض ہوئی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ مومن اس بات کو مانے، کسی چیز میں چوں چرا نہ کرے کہ اس میں یہ کیوں ہے، اس میں یہ کیوں ہے۔ چوں چرا جب آدمی کرتا ہے تو آدمی کے لیے گمراہی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا حکم آ گیا تو بس اس کو مان لینا ہے، اس میں چوں چرا کرنے کی، عقل کے استعمال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری عقل ہے کیا چیز اللہ کے حکموں کے مقابلے میں؟ اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے تابع کر کے رکھنا ہے، اپنی عقل سے کچھ سوچنا نہیں، کچھ کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا زبردستی کسی کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کریں گے؟ یہ ایمان جو ہے دل کی چیز ہے، یہ دل کی مایا ہے۔ کسی کو آپ زبردستی ایمان قبول کرنے کے لیے اگر مجبور کر دیں ہتھیار کے زور پر، جیسا کہ کافروں کا اعتراض ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام کو طاقت کے بلبوتے پر پھیلایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے بلبوتے پر اسلام کو پھیلایا ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ بدنام کرتے کہ اورنگزیب نے ہزاروں کافروں کو زبردستی مسلمان بنایا۔ یہ ساری چیزیں الزام ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ اگر آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنا بھی دیں تو اس کے اندر جو ایمان کی کیفیت پیدا ہوگی وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آدمی رضا و رغبت سے جب مسلمان ہوگا تو اس کے دل کے اندر ایمان کی اہمیت اور اس کی قیمت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم نہیں دیا، اپنی رضا سے، رغبت سے، خوشی سے آدمی کو ایمان قبول کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ساری کائنات میں یہ پھیلے ہوئے ستارے، یہ پھیلا ہوا چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، اور زمین پر درخت، پہاڑ، دریا، نالا، سمندر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کے اوپر کتابیں نازل کی، اور ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ لوگ ان کی بات کو سن کر ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں۔ اس کے باوجود کائنات میں پھیلی ہوئی خدا کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان سے محروم رہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل بے بس بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیار بھی دیا ہے اور کچھ مجبور بھی بنایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی تاکہ وہ انسان نبیوں کے ذریعے کتابوں کی تعلیمات کو سنیں، پڑھیں اور اس کو دیکھ کر غور کریں، کائنات کے اندر غور و فکر کریں، نبیوں کی تعلیمات کے اندر غور و فکر کریں، اور اس کو غور و فکر کر کے اپنی عقل کو استعمال کریں۔ یہ ساری کائنات خود بخود تو وجود میں نہیں آ گئی،
کسی کے بنانے سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں بنایا، بلکہ عقل دی ہے، سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اس عقل کو استعمال کرے اور استعمال کر کے غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو جو بنایا ہے بیکار تو نہیں بنایا، کسی نے کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ انسان کے لیے ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا خادم بنایا۔ تو جبر نہیں کرنا ہے، مجبور کر کے کسی کو مسلمان نہیں بنانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کے لیے بہت ساری نشانیاں، بہت ساری علامتیں پیدا کر دی تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر اسی مضمون کو بیان کر رہے ہیں کہ ساری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں کے اوپر انسان غور و فکر کرے، غور و فکر کر کے خود بخود ایمان لائے، ایمان لانے کی کوشش کرے، اور اس کے اوپر جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایمان لائے گا وہ فائدے میں رہے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ میں ایک بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اور یہ بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ سوتے وقت بیٹھ کر کے 2 منٹ 5 منٹ غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ میں نے اس سے پہلے آپ سے کہا تھا اللہم لک الحمد و لک الشکر، نعمتوں کو یاد کرے اور نعمتوں کو یاد کر کے اللہم لک الحمد و لک الشکر پڑھے کہ اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے، تیرا ہی شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان سے جو ہے مالا مال کیا، بت پرستی کرنے سے تو نے ہمیں روک رکھا ہے، اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی تو نے توفیق دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے شکریہ ادا کرے۔ انسان جب کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو دیکھیے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کے کیا دولت ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کے پاس آج ایمان کے علاوہ کوئی اور دولت نہیں ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات پر احسان ماننا چاہیے، یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو روزانہ سوتے وقت چند منٹ بستر پر بیٹھ کر غور و فکر کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، یا اللہ تو نے یہ نعمت کی، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اس سے پہلے میں نے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا، سوتے وقت وہ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ تو اس کے نواسے نے پوچھا کہ یہ آپ نانا کیا کہتے رہتے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں صبح سے لے کر سونے تک جتنی نعمتیں ہمارے اوپر اللہ نے کی ہیں ان نعمتوں کو میں یاد کرتا ہوں اور اللہم لک الحمد و لک الشکر پڑھتا ہوں۔ فلاں نعمت اللہ نے نازل کی، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ایمان سے بڑھ کر کے کوئی دولت تو ہے ہی نہیں۔ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت